بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ مؤلف الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ حمد و صلات کے بعد میں حلیت طالب علم کا زیور نامی یہ مبارک رسالہ 1408 ہجری میں اس وقت حوالہ قلم کر رہا ہوں جب مسلمان الحمدللہ بڑی علمی بیداری کی زندگی جی رہے ہیں، جسے دیکھ کر چہروں پر خوشی و مسرت کی کرنیں جگمگا رہی ہیں، اور یہ بیداری مزید ترقی و پختگی کی منزلیں طے کرتے ہوئے نوجوانان امت کے دلوں میں امت کی مجد و شرافت اور اس کی تجدید زندگی کے لہو کو زندہ و تابندہ کر رہی ہے، کیونکہ ہم یکے بعد دیگرے نوجوانوں کی ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ علم کے جذبے سے سرشار کسی نہ کسی طرح علمی حلقوں سے وابستہ ہے، اس کے سرچشمہ سے نوش کر رہے ہیں اور سیرابی حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں علم کی تڑپ، لگن، جامعیت، حیرت انگیز معلومات اور دقیق مسائل کی غوطہ خوری ہے، جس سے مسلمان نصرت و مدد محسوس کرتے ہوئے حد درجہ شادان و فرحان ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو دلوں کو موت و زندگی کرتی ہے، لیکن تمام تر مراحل میں اس مبارک تخم کی آبیاری، نگرانی اور اہتمام ضروری ہے، تاکہ طلب علم اور عمل کی راہوں میں فکری، اعتقادی، عملی و سلوکی، گروہی اور فرقہ وارانہ موجوں اور طوفانی تھپڑوں میں ٹھیس لگنے، پھسلنے اور بہکنے سے تحفظ کی ضمانتوں کا سامان ہو سکے۔ میں نے تعلم اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنا اور بزعم خواہش علم والا بننا، علمی دعوے داری کے سلسلے میں ایک رسالہ ان کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے جو ان کے درمیان باہر کے گھس بیٹھیوں کو بے نقاب کرے گا، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ علمی دعوے داری کرنے والے انہیں تباہ نہ کر دے، ان کا معاملہ ضائع نہ کر دے اور انہیں طلب علم سے بہکا نہ دے، اور پھر انہیں اس طرح خاموشی سے گمراہ کر دے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو۔ اور آج آپ کا بھائی آپ کا بازو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کا ہاتھ تھام رہا ہے، لہذا اپنے ہاتھ میں ایک ایسا رسالہ لیں جس میں آپ کے زیور کا نمایاں وصف اور خوبی ہے۔ تو آئیے میں نو قلم کو کرتاس پر رکھتا ہوں، جو کچھ میں لکھوں اسے پڑھتے جائیے، اللہ آپ کے ذریعے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ میں اس بات پر متواتر دلائل موجود ہیں کہ اچھے آداب، عمدہ اخلاق، بہتر اور نیک طور طریقہ سے آراستہ ہونا اہل اسلام کی علامت ہے، اور علم جو شریعت مطہرہ کے تاج کا انمول گوہر ہے، اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جو اس کے آداب سے آراستہ اور اس کی آفتوں سے محفوظ ہو۔ اسی لیے اہل علم نے بحث و تحقیق اور تنبیہ کے ذریعے اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ تمام علوم کے لیے عمومی طور پر یا خصوصی طور پر اس سلسلے میں مستقل کتابیں تالیف کی ہیں، جیسے آداب جملۃ القرآن الکریم، و آداب المحدث، و آداب المفتی، و آداب القاضی، و آداب المحتسب اور اس طرح کی دیگر کتابیں۔ لیکن یہاں زیر نظر رسالہ کا موضوع علم شریعت کی راہ چلنے والوں کے لیے عام آداب کا بیان ہے۔ سابق علماء کرام علمی حلقات میں طلباء کو حصول علم کے آداب کی تلقین و تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں مجھے آخری خبر مسجد نبوی شریف کے بعض علمی حلقات کے سلسلے میں ملی ہے کہ مسجد نبوی کے بعض مدرسین اپنے طلباء کو علامہ زرنوجی رحمہ اللہ وفات 593 ہجری کی کتاب تعلیم المتعلم
تعلم پڑھاتے تھے۔ امید کہ اہل علم مستند راستے کی رہنمائی کرنے والی اس مضبوط رسی کو جوڑے رکھیں گے، اور اس طرح اس مضمون کی تدریس کو مساجد کے دروس کے آغاز اور درس نظامی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ تحریر اس مضمون کے احیاء کے سلسلے میں تنبیہ اور یاد دہانی کا نیک آغاز اور بہتر پیش رفت ثابت ہوگی، جو طالب علم کو بناتا سنوارتا ہے۔ نیز طلب علم کے آداب، اسی طرح اپنی ذات، اپنے استاد، اپنے درس، اپنے ہم سبق، اپنی کتاب، اپنے علم کے ثمرہ عمل اور اسی طرح زندگی کے دیگر مراحل کے آداب کے سلسلے میں روشن شاہراہ پر قائم اور گامزن رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ طالب علم کا زیور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو آداب کے ایک مجموعہ پر مشتمل ہے، جن کے نواقص ضائع کرنے والی چند آفتیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ادب فوت ہوگا تو کوتاہی کرنے والا ان میں سے ایک آفت سے دوچار ہوگا۔ اسی طرح اس کے بقدر اس میں کمی و بیشی ہوگی، اور جس طرح ان آداب کے درجات سنت سے واجب کی طرف بڑھتے ہیں، اسی طرح اس کے نواقص کی بھی کھائیاں ہیں جو کراہت سے حرمت کی گہرائی میں اترتی ہیں۔ ان میں کچھ آداب ایسے ہیں جو تمام مکلفین عام مسلمانوں کو شامل ہے، کچھ طالب علم کے ساتھ خاص ہے، کچھ شریعت میں بدیہی طور پر معلوم ہے اور کچھ طبعی و فطری طور پر معلوم ہے، جس پر شریعت کا عموم دلالت کرتا ہے، جیسے شریعت اسلامیہ کا عمدہ آداب اور اخلاق کریمانہ کی رغبت دلانا۔ اور میرا مقصد تمام باتوں کا احاطہ نہیں ہے، بلکہ اس رسالہ کا اسلوب و اندازہ اہم باتوں کی رہنمائی پر ترکیز کرتے ہوئے مثالیں بیان کرنے کا ہے۔ لہٰذا جب یہ باتیں کسی صالح اور موزوں طبیعت کے موافق ٹھہریں گی تو وہ اس تھوڑے کو لے کر زیادہ کر لے گی اور اس مجمل کی تفصیل کر لے گی، اور جو ان آداب کو اپنائے گا خود بھی نفع اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے گا۔ اور یہ تمام آداب ان لوگوں کے آداب سے ماخوذ ہے جن کے علم میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور وہ ایسے ائمہ بن گئے جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ بکر بن عبداللہ ابو زید۔ پہلی فصل، طالب علم کی ذاتی خوبیاں۔ پوائنٹ فرسٹ، علم عبادت ہے۔ اس رسالہ زیور بلکہ ہر مطلوب امر کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم عبادت ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے، العلم صلاۃ السر و عبادۃ القلب، علم خفیہ نماز اور قلبی عبادت ہے، اور اسی بنیاد پر عبادت کی حسب ذیل دو شرطیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نیت، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر۔ سورۃ البینہ۔ اسی طرح مشہور ویگانہ حدیث میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لہٰذا اگر علم میں اخلاص کا فقدان ہو تو علم افضل ترین نیکی سے اتر کر نہایت گری ہوئی مخالفت بن جاتا ہے، اور علم کو ضائع و برباد کرنے والی ریاکاری جیسی کوئی چیز نہیں، خواہ ریا شرک ہو یا ریائے اخلاص۔ یہ تسمیع سمعت جیسے کوئی کسی کو سناتے ہوئے کہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، یا میں اتنی مقدار کا حافظ ہوں وغیرہ۔
اس لیے سچی طالب علمی کی خاطر اپنی نیت میں آنے والے تمام آمیزشوں اور ملاوٹوں سے بچنے کا التزام کیجیے۔ جیسے شہرت کی خواہش ہم عمروں پر برتری، اسی طرح اسے خاص اغراض و مقاصد کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنانا، مثلاً جاہ یا مال یا نام و نمود یا تعریف و ستائش کی خواہش یا لوگوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کرنا وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب نیت میں شامل ہوگی تو اسے خراب کر دیں گی اور علم کی برکت جاتی رہے گی۔ لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی نیت کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی چاہت سے گڑبڑ ہونے سے بچائیں، بلکہ آپ اپنی نیت کی مکمل حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں علماء کے کچھ اقوال اور مواقف ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں نے کتاب التعلم کے پہلے مباحث میں بیان کی ہے۔ اس پر مزید یہ اضافہ کر لیا جائے کہ علماء نے طبولیات سے منع کیا ہے، یعنی وہ مسائل جن سے شہرت و ریاکاری مقصود ہو، اور یہ بات بہت پہلے کہی جا چکی ہے کہ عالم کی لغزش پر ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وفات 198 ہجری سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے قرآن کریم کی سمجھ عطا کی گئی تھی، لیکن جب میں نے تھیلا قبول کیا تو وہ چھن گئی۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان آمیزشوں اور ملاوٹوں سے حفاظت کرنے والے مضبوط کڑے کو تھامے رکھے، بائے طور کہ آپ اخلاص کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نواقص سے خوب ڈرے اور چوکنا رہے، نیز اللہ سے خوب التجا اور اظہار محتاجگی کرے۔ سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ وفات 161 ہجری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، ترجمہ، مجھے اپنی نیت سے زیادہ سخت مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں کرنا پڑا۔ عمر بن زر سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا، کیا وجہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو لوگ زاروں کے تار روتے ہیں، اور جب آپ کے علاوہ کوئی نصیحت کرتا ہے تو لوگ نہیں روتے؟ انہوں نے کہا، بیٹے، حقیقی سچی نوحہ کرنے والی کرائے پر لائی گئی نوحہ کرنے والے جیسی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ آپ کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ پوائنٹ سیکنڈ، دنیا و آخرت کی بلائیوں کی جامع خصلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع، خالص اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس کا عملی ثبوت۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ خلاصہ کلام ہے کہ یہ چیز اس زیور کی جڑ اور بنیاد ہے، اور ان دونوں کی حیثیت وہی ہے جو لباس میں تاج کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اے طلبہ، چونکہ آپ نے علم کے لیے زانو تلمذ طے کیا ہے اور نہایت عمدہ اور نفیس ترین عمل سے رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہی سرمایہ زندگی ہے، فضائل اور مدح و ستائش کا محور و مرکز ہے، قوت و عظمت کا سرچشمہ ہے، رفعت و بلندی کی معراج ہے، اور فتنوں سے دلوں کی حفاظت کا مضبوط اور قابل اعتماد رابطہ ہے، لہذا اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سلف صالحین کے نقش قدم پر گامزن رہو۔
सलफ़ सालिहीन के हकीकी नक्श कदम पर रह कर सलफ़ी रहो, यानी तौहीद और इबादत वगैरह दीन के तमाम अवाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार की पाबंदी करते हुए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ढालते हुए, और बहस व जिदाल, झगड़ा और इल्म कलाम नीज़ गुनाह व मासी और शरीयत बेजारी पर आमादा करने वाले उमूर में पढ़ने से गुरेज करते हुए, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम और इनके बाद इनके नक्श कदम पर कायम सलफ़ सालिहीन की राह पर गामजन रहो। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह वफ़ात 748 हिजरी फरमाते हैं, इमाम दारुक़ुतनी रहमहुल्लाह से सही तौर पर साबित है कि उन्होंने फरमाया, मेरे नज़दीक इल्म कलाम अक़लानियत से ज़्यादा मबगूज़ कोई चीज़ नहीं। मैं इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह कहता हूँ, ये शख्स कभी भी इल्म कलाम, अक्ल परस्ती और जिदाल व हर दर्मी में दाखिल न हुआ, न इसमें पड़ा, बल्कि सलफ़ी था। और दर हकीकत यही अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार की पैरवी करने वाले हैं। इनके बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अहले सुन्नत मुसलमानों का निचोड़ और खुलासा है, और ये लोगों के लिए सबसे बेहतर है, लिहाजा इसी राह पर कायम रहो। वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। सूरतुल अनाम आयत नंबर 153। पॉइंट थर्ड, अल्लाह के खौफ व खशियत का इल्तिज़ाम, यानी इस्लाम की शायर और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल और लोगों को इसकी दावत देकर इसके इजहार व ऐलान और नशर व इशात की पाबंदी करते हुए, अपने इल्म व अमल और किरदार के ज़रिए अल्लाह की राह दिखलाते हुए, मर्दानगी, नरम खुई और नेक किरदार से आरास्ता होकर अपने ज़ाहिर व बातिन को अल्लाह की खशियत से आबाद करना। और इन तमाम बातों की कुंजी अल्लाह ताला का खौफ और इसकी खशियत है। इसीलिए इमाम अहमद रहमहुल्लाह वफ़ात 241 हिजरी ने फरमाया है, असल इल्म अल्लाह ताला की खशियत है, लिहाजा ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह की खशियत को लाजिम पकड़ो, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, और अल्लाह ताला से आलिम ही डरता है। लिहाजा आलिम दुनिया का सबसे बेहतर आदमी है, और आपके जहन से ये बात ओझल न हो कि आलिम इसी वक्त आलिम शुमार किया जाता है जब वो अमल करने वाला हो, और आलिम इसी वक्त अपने इल्म पर अमल करता है जब इसमें अल्लाह की खशियत हो। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह वफ़ात 463 हिजरी ने एक रिवायत नकल फरमाई है जिसमें 9 आबा की रिवायत लतीफ़ा इस्नादी है। चनाचे फरमाते हैं, हमें अबुल फ़रज अब्दुल वहाब बिन अब्दुल अजीज़ बिन अल हारिस बिन असद अल्लैस बिन सुलेमान बिन असवद बिन सुफियान बिन ज़ैद बिन अकीना बिन अब्दुल्ला तमीमी ने अपने हाफिज़ से बतलाया, फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना। वो बयान करते हैं कि मैंने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हुए सुना। इल्म अमल को आवाज़ देता है, अगर वो जवाब दे यानी इसके मुताबिक अमल करे तो ठीक, वरना रुखसत हो जाता है। इससे करीब करीब अल्फाज सुफियान सौरी रहमतुल्लाह से भी मरवी हैं।